ترقی پسند افسانے کی جمالیات۔ تمہید: اردو افسانے میں جب ترقی پسند رجحانات کا سلسلہ عام ہوا تو جمالیاتی خصوصیات کو نمائندگی دینے کے لیے ابتدائی طور پر مشرقی جمالیات کو بطور وسیلہ استعمال کیا گیا۔ پھر رفتہ رفتہ مغربی جمالیات نے اردو افسانے پر اپنا اثر مضبوط کر دیا، جس کی وجہ سے مشرقی جمالیات کا رجحان پس پشت ہو گیا۔ غرض ترقی پسند افسانے میں مشرقی اور مغربی جمالیاتی رجحانات کی نمائندگی موجود ہے، لیکن بیشتر ترقی پسند افسانہ نگاروں نے جنسی بے راہ روی، جسم کی نمائش اور حقیقت کی نمائندگی کے نام پر عریانیت کے علاوہ علامت، تمثیل اور جدت پسندی کے توسط سے مغربی ممالک کے بدلتے ہوئے رجحانات کی نمائندگی کی۔ مقصد: اس سبق کا مقصد طلباء و طالبات کو ترقی پسند افسانے کی جمالیات سے روشناس کرانا ہے۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات یہ جان پائیں گے کہ اردو میں ترقی پسند افسانوں کی کیا روایت رہی ہے۔ ترقی پسند افسانوں میں اگر مشرقی جمالیات کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، لیکن مغربی جمالیات کا اثر غالب ہے۔ ترقی پسند افسانے مارکسی جمالیات سے عبارت ہیں۔ ترقی پسند افسانے کی جمالیات: ترقی پسند ادب کے نام کے ساتھ ہی اردو شاعری اور نثر نگاری ایک اہم عہد سے وابستہ ہو جاتی ہے، اور وہ عہد 1936 سے شروع ہو کر اپنے عروج کے دور یعنی 1960 تک نثری اور شعری ادب برائے زندگی کے تسلط کا پتہ دیتا ہے۔ اس طرح ترقی پسند افسانے کا ذکر کرتے ہوئے اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھا جانا ہوگا کہ اردو کے بیشتر ترقی پسند افسانہ نگار 1936 میں اس تحریک کے آغاز سے قبل مختلف رجحانات سے وابستہ رہے۔ اسی لیے ترقی پسند افسانے پر جمالیات کے واضح اثر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ طویل عرصہ تک اردو افسانے کے موضوعاتی جائزے کے دوران یہی تصور عام رہا کہ حسن و عشق کی روایت ہی افسانہ کی بنیادی روایت ہے۔ اسی رجحان کے پیش نظر ترقی پسند افسانے پر جمالیات کے گہرے اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایشیائی ممالک میں مشرقی جمالیات کی دھوم رہی، اور اسی مشرقی جمالیات کے پیش نظر ادبیات میں حسن کی برتری کو نمایاں موقف دیا گیا۔ کسی چیز میں موجود خوبصورتی یا حسن کو جمال کا درجہ دیا گیا، جبکہ حسن کے ساتھ کسی چیز میں موجود خوف کے عنصر کو جلال کی نمائندگی سے حسن آفرینی کے ساتھ ساتھ وابستہ کیا گیا۔ جمالیات کے مشرقی تصورات میں حسن آفرینی کے ساتھ ساتھ حسن کا مشاہدہ اور اس میں ڈوب جانا ہی جمالیات کی دلیل ہے۔ اسی کا نتیجہ رہا کہ مشرقی دنیا میں افسانہ کی روایت سے قبل داستانیں اور ناول لکھے گئے، تو ان داستانوں اور ناولوں میں بھی مثالی کردار اور مثالی عشق کا ثبوت ملتا ہے۔ مثالی کردار سے مراد کسی ایک کردار کو اگر کوئی تخلیق کار برا تصور کرتا ہے تو اپنی تخلیق میں ابتدا سے آخر تک برا ہی پیش کرتا ہے، یعنی برے کردار کی مثال شیطان کی طرح، اور اگر اچھے کردار کی نمائندگی کرنی ہو تو اس کی خوبیوں کے بیان پر مبالغہ آرائی سے کام لینے کی وجہ سے کردار کو فرشتے کے مماثل حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہی انداز مشرقی جمالیات کا وصف ہے۔ غرض مشرقی جمالیات میں مثالی کردار اور مثالی قصوں کا رجحان عام تھا۔
اردو کے بیشتر تخلیق کاروں نے کہانی کے انجام کو المیہ انداز سے وابستہ رکھا۔ چند تخلیق پارے تربیہ خصوصیات کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ غرض ایشیائی ممالک کی طرز، ان کی طرز زندگی اور ان ممالک کے اخلاقی اور مذہبی روایات کے ساتھ ساتھ تہذیبی و ثقافتی نمائندگی کو اردو افسانے میں جگہ دی گئی۔ تخلیق میں یہ عمل مشرقی جمالیات کی دلیل بن گیا۔ اسی طرح ترقی پسند افسانے میں یورپی ممالک کی فلسفیانہ خصوصیات کی وجہ سے جمالیات کا ایک ایسا وصف نمایاں ہوا جس کے توسط سے جسم اور جسم کے حسن کی نمائندگی کو جمالیات کا درجہ دیا گیا، جس میں جنس پرستی اور جنسی عمل کے ساتھ ساتھ خواہشات اور جذبات کی والہانہ اور عریاں انداز کے ساتھ نمائندگی اور اس کی طرف توجہ دی گئی۔ اسی طرح اردو افسانے کی جمالیات پر مشرق کا اثر کم اور مغرب کا اثر غالب نظر آتا ہے۔ ترقی پسند افسانے میں روایت 1936 کے آغاز کے ساتھ ہی ترقی پسند تحریک کے توسط سے شاعروں اور ادیبوں میں عالمی سطح پر قلمی اور تخلیقی بیداری کا تصور عام ہوا۔ انہوں نے ترقی پسند افسانے کو مشرقی روایات کا پاسدار رکھتے ہوئے صرف یہی کوشش کی کہ افسانوی موضوعات کو جدت اور رونق پن سے وابستہ کیا جائے، جس کی وجہ سے مذہبی ٹکراؤ، فرقہ وارانہ کشیدگی، استحصالی طبقے کی نمائندگی، جسمانی اور ذہنی آزادی کے علاوہ عورت و مرد کو مساویانہ درجہ دینے کے علاوہ استحصال سے پرہیز اور اقتدار کو صاف و شفاف بنانے کے رجحانات کی نمائندگی ترقی پسند افسانے کی روایت کا حصہ بننے لگی۔ انسانی جذبات و احساسات ہی نہیں بلکہ انسانی رویوں کو بھی ترقی پسند افسانہ نگاروں نے فن اور تکنیک کے پس منظر میں پیش کیا۔ ہندوستان جیسے ملک میں خدا بیزاری اور روزگار کے مسائل سے لے کر سیاسی جماعتوں کی رساکشی اور لیڈروں کی منمانی کے علاوہ عوام کی بے بسی کو بھی ترقی پسند افسانے میں روایتی انداز سے پیش کیا گیا۔ ترقی پسند افسانہ نگاروں کی تخلیقات میں روایت کا وجود مستحکم اور روایت کو توڑنے کی کشمکش ضرور دکھائی دیتی ہے۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ افسانہ نگاروں نے کہانی لکھنے یا افسانے کو بیان کرنے کے لیے کسی نئے طریقہ کی طرف توجہ نہیں دی، بلکہ افسانے میں انگریزی زبان سے حاصل کیا گیا لفظ تھرل یعنی چونکا دینے کی کیفیت کو پوری خصوصیات کے ساتھ شامل کیا گیا، جو افسانے کی روح کا درجہ رکھتا ہے۔ ترقی پسند افسانے کی روایت میں یہی ایک مغربی روایت کا پر اثر وجود دکھائی دیتا ہے، ورنہ اردو کے ترقی پسند افسانہ نگاروں نے کہانی کے فطری رویے کو توڑنے کی طرف توجہ نہیں دی۔ افسانے میں کہانی کے فطری بہاؤ یعنی قصہ کا آغاز اور اس کے نقطۂ عروج کے بعد اختتام کی روایتی تکنیک کو ہی ترقی پسند افسانہ نگاروں کی تحریروں میں دیکھا جا سکتا ہے، جو افسانہ میں روایت کو برقرار رکھنے کی دلیل قرار پائے گی۔ بعد کے افسانہ نگاروں نے روایت سے بغاوت کرتے ہوئے اینٹی اسٹوری کے تصور کو فروغ دیا۔ چونکہ ترقی پسند افسانے میں اسٹوری کی روایت کا لحاظ اور اس میں پلاٹ، کردار، مکالمے کے ذریعے مناسب آغاز و انجام کے علاوہ تہذیب و شائستگی کے اظہار کا تمام تر رجحان روایات سے وابستہ ہے۔ اسی لیے یہ کہنا حد درجہ مناسب ہے کہ ترقی پسند افسانہ نگاروں نے موضوعاتی اور تکنیکی اعتبار سے کئی اور اہم قابل قبول تجربے کیے، لیکن تمام تر ترقی پسند افسانے کی تاریخ روایت کی پاسداری ہے، اور اس روایت میں مشرقی حیثیت اور مشرقی قصہ اور کہانی کی روایت وہ جلوگر ہیں۔ یہ تمام جلوگری اس کے اندر نظر آتی ہے۔ یہی ایک ایسا امتیازی پہلو ہے
کہ جس کی وجہ سے ترقی پسند افسانے کو روایت سے استفادہ کرنے والا افسانہ اور بطور خاص مشرقی ادبیات سے منسلک افسانوی خصوصیت کے علمبردار بیانی اصناف کا نمائندہ قرار دیا جاتا ہے۔ ترقی پسند افسانے میں اشتراکیت۔ اردو افسانے میں بدلتے ہوئے رجحانات اور مشرقی اقدار سے بے نیازی کا پہلا وصف یہی محسوس کیا جا سکتا ہے کہ ترقی پسند افسانہ نگاروں نے اپنی تحریروں کو عمدہ افسانے کی خصوصیات سے وابستہ کرنے کے لیے مشرقی روایات سے ضرور استفادہ کیا، لیکن بیشتر مغربی افکار اور روایت سے استفادہ پر بھی خصوصی توجہ دی۔ اردو کے ترقی پسند افسانے میں مغربی دنیا سے پھیلانے والا اشتراکیت کا رویہ ایک ایسا بنیادی عنصر ہے جو تمام تر ترقی پسند افسانے پر غالب نظر آتا ہے۔ کمیونسٹ تحریک میں کارل مارکس کے نظریات کو بڑی اہمیت حاصل ہوئی، جو مادیت پرست اور مذہب بیزاری کا نمائندہ ہونے کے علاوہ مذہب کی مخالفت کرنے والے یورپی دانشوروں میں حد درجہ سیاسی رجحان ساز ادیب تھا، جس نے مساوات کی نمائندگی اور استحصال سے بے نیازی کو بنیادی موقف دیتے ہوئے ایسا منصوبہ پیش کیا جس کے تحت دولت کی انسانوں میں مساویانہ تقسیم کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اس اشتراکی فلسفہ نے یورپ کی سرزمین میں کمیونسٹ ممالک کی بنیاد رکھی۔ اردو کے ابتدائی افسانہ نگاروں کے خیالات پر کارل مارکس کے نظریات اور کمیونسٹ رجحانات کا اثر گہرا دکھائی دیتا ہے۔ ترقی پسند افسانے میں جہاں جہاں استحصال، بے راہ روی، فرقہ بندی اور معیشت کو تباہ کرنے والے عناصر کی نمائندگی نظر آتی ہے، وہ تمام ترقی پسند تحریک میں اشتراکیت کی کارسازی کا وسیلہ ہے۔ اردو کے بیشتر نثر نگاروں اور شاعروں نے ہندوستان کی سرزمین میں رہتے ہوئے یہاں کے مذہب سے ضرور وابستگی برقرار رکھی، لیکن انہوں نے اشتراکیت کو چارہ سازی کا درجہ دیتے ہوئے تحریروں میں ہی نہیں بلکہ آپسی ملاقاتوں میں بھی سرخ سلام اور سرخ سویرے کی بات پیش کی، جو اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ ترقی پسند شاعروں کے علاوہ نثر نگاروں میں افسانوی تخلیق کار بنیادی طور پر مارکسی فلسفہ سے ذہنی یکانگت رکھتے تھے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ترقی پسند تحریک کے آغاز کے ساتھ ہی اردو افسانے میں بہت اشتراکیت کے اثرات نمودار ہونے لگے۔ اشتراکیت میں مذہبیت اور مذہبی شدت پسندی کے خلاف آواز اٹھانے والے انسانوں کو جب جمہوری اساس پر ایک دوسرے سے جوڑنے کی کامیاب کوشش کی گئی، لیکن اشتراکیت میں مذہب بیزاری، خدا کے انکار اور بادر نوشی کا چلن عام ہونے کی وجہ سے اردو افسانے میں اشتراکیت کے نظریات کو اردو معاشرے کی حیثیت سے قبول نہ کیا جا سکا۔ غرض اردو کے بیشتر افسانہ نگار اشتراکیت کے علمبردار ہیں اور اس کی اشتراکیت کے توسط سے دنیا میں انسانوں کو مساوات کا حل۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ترقی پسند افسانے میں اشتراکیت کی گھن گرج سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اشتراکیت کے علمبردار تخلیق کاروں نے انسان کی عظمت اور اسے استحصال سے دور رکھ کر اور بدکاری سے نجات اور مساوات کے علمبردار بننے کی بھرپور نمائندگی کی۔ اسی لیے ترقی پسند افسانہ میں اشتراکیت کا وصف نمایاں ہونے کے باوجود بھی اردو افسانے میں آزادی اور مساوات کے فلسفے اور آپسی میل ملاپ کی خصوصیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ترقی پسند افسانے میں روایت سے بغاوت۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تخلیق کاروں کی طویل فہرست میں چند ایسے افسانہ نگار بھی موجود ہیں جنہوں نے روایت پر اپنی گرفت مضبوط رکھی۔
1936 سے لے کر 1960 تک ساری دنیا میں ترقی پسند افسانے کی شہرت کو صنعت کا درجہ عطا ہو گیا۔ اردو کے ترقی پسند افسانہ نگاروں نے مواد، متن اور اظہار کے توسط سے اردو افسانے کو گھومنے جانے کے لیے موضوعات سے ہم آہنگ کر دیا۔ ایسے اہم افسانہ نگاروں کی فہرست میں موجود تخلیق کاروں کی تحریروں کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان افسانہ نگاروں نے روایت سے بغاوت کے رویہ کو اہمیت دی۔ انگارے کی روایت اس سلسلہ میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ روایت سے بغاوت کی سب سے بڑی دلیل ان 3 افسانہ نگاروں کی تحریروں میں دکھائی دیتی ہے جن کے افسانوں پر عدالت میں مقدمے چلائے گئے۔ کرش چندر، عصمت چغتائی اور سعادت حسن منٹو جیسے نامور افسانہ نگاروں کا شمار ترقی پسند تحریک کے اہم تخلیق کاروں میں ہوتا ہے۔ ان تخلیق کاروں نے اردو افسانے کی روایت کو آسمان کی بلندی عطا کی، لیکن کالی شلوار اور ٹھنڈا گوشت کے توسط سے افسانوی موضوعات کو جس جن سے بے راہ روی سے وابستہ کر کے مشرقی روایات کی بحقونی کی گئی اور مغربی روایات کے پس منظر میں جنس زدگی کو ایک خواہش کے طور پر پیش کیا گیا، جس سے ثابت ہوا کہ مشرق میں جنس کا مقصد اگر اولاد آدم کی نسل کی پرورش اور مذہب اور اخلاق کی پاسداری ہے تو اس کے برخلاف یورپی روایت میں جنس پرستی کا تعلق نسل پرستی یا پھر اخلاقی پابندیوں نہیں بلکہ جذبات کی تسکین کا وسیلہ ہے۔ اردو کے ان ترقی پسند افسانہ نگاروں نے افسانوں حقیقت کو روایت سے حقیقت کو نکال کر یورپی افکار کی حقیقت سے ہم آہنگ کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ ترقی پسند افسانہ نگاروں کی طویل فہرست میں بے شمار افسانہ نگار ایسے ہیں جنہوں نے مغرب پرستی اور فرائڈ کے نظریات کی نمائندگی کرتے ہوئے حقیقت کے نام پر عریانیت اور جنس زدگی کو افسانہ کی موضوعاتی ضرورت کی حیثیت سے پیش کیا اور ایسا ماحول تیار کیا کہ جس کی وجہ سے مشرقی اخلاقیات اور تہذیب و تعارف کی حدود منتشر ہونے لگے۔ ترقی پسند ادب سے وابستہ بعض ایسے افسانہ نگار بھی ہیں جنہوں نے روایات کی پاسداری پر خصوصی توجہ دی۔ ایسے افسانہ نگاروں میں احمد ندیم قاسمی اور سدرشن کے نام اہمیت کے حامل ہیں۔ مجموعی اعتبار سے ترقی پسند افسانے کے ذریعے روایات کے پاسدار تخلیق کار بھی اپنی تخلیقی حیثیت کو نمائندگی کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی روایت سے بغاوت کے آثار کو افسانہ میں جگہ دے کر جدت پسندی اختیار کرنے والے تخلیق کاروں کو بھی کمی نہیں رہی۔ تخلیقی حیثیت پر مکمل یورپی افکار کے قبضہ کی وجہ سے یہ تصور کیا جانے لگا کہ روایت سے بغاوت ہی عصری ضرورت کا درجہ رکھتی ہے اور انسان کو ہر قسم کی بے چینی کے اسباب کا نظریہ یورپ کی تہذیب و ثقافت کو پیروی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اسی بنیادی عنصر نے اردو افسانے کو ترقی پسند تحریک کے ذریعے روایات سے دور اور روایات سے بغاوت کی ڈگر پر ڈال دیا، جس کی وجہ سے اردو افسانہ اور اس کے کردار مشرقی معاشرت سے تعلق رکھنے کے باوجود مغربی افکار، فیشن اور روایات کے پاسدار بتائے جاتے لگے۔ اس کی وجہ یہ بھی رہی کہ مغرب کی جانب سے ایجادات اور اطلاعات کا طویل سلسلہ مشرقی دنیا پر اثر انداز ہونے لگا۔ اس لیے مشرقی ممالک کی سرزمین میں افسانہ لکھنے والے تخلیق کاروں نے یہ محسوس کیا کہ یورپ کی ترقیات کے پس منظر میں یورپ روایت کا احساس ممکن ہے، مؤثر نمائندگی کا حق ادا کرے گا۔ اسی غلط فہمی کے نتیجہ میں ترقی پسند تحریک سے وابستہ افسانہ نگاروں نے روایت سے بغاوت کی طرف توجہ دی۔ افسانے کے بیانیہ اور تخلیقی فضا میں روایت سے بغاوت کی شروعات کی، اپنے امکانات روشن ہونے کے تصور سے عصری فیشن کے نمائندگی پر توجہ دی، عالمی افکار کے ذریعے جسم کی نمائش اور بدن سے پیدا ہونے والی لطافت کو
مغرب کے مثبت خصوصیات کی حیثیت سے اردو افسانے کے موضوعات میں شامل کیا جانے لگا۔ اس کے علاوہ یورپ کی تہذیب کے اندر جھانک کر اس کی محاسن اور معائب سے آگاہی کا موقع حاصل ہو گیا۔ اس طرح اردو افسانے میں روایت سے بغاوت کے مثبت اثرات برآمد ہوئے۔ بلا شبہ ترقی پسند افسانے میں روایت سے بغاوت کی وجہ سے پیدا ہونے والے اہم امکانات پر توجہ دی جانی چاہیے۔ ترقی پسند افسانے پر اشتراکیت کے منفی اور مثبت دونوں اثرات مرتب ہوئے، لیکن افسانے کی ترقی میں سوچ کے دھاروں کو بدلنے کی حیثیت سے اشتراکیت کے مثبت اثرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ خلاصہ، طویل عرصہ تک اردو افسانے کے موضوعاتی جائزے کے دوران یہی تصور عام رہا کہ حسن و عشق کی روایت ہی افسانہ کی بنیادی روایت ہے۔ اسی رجحان کے پیش نظر ترقی پسند افسانے پر جمالیات کے گہرے اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مشرقی جمالیات میں مثالی کردار اور مثالی قصوں کا رجحان عام تھا۔ اردو کے بیشتر تخلیق کاروں نے کہانی کے انجام کو المیہ انداز سے وابستہ رکھا۔ چند تخلیق پارے تربیہ خصوصیات کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ ترقی پسند افسانہ نگاروں نے موضوعاتی اور تکنیکی اعتبار سے کئی اور اہم قابل قبول تجربے کیے، لیکن تمام تر ترقی پسند افسانے کی تاریخ روایت کی پاسدار ہے، اور اس روایت میں مشرقی حیثیت اور مشرقی قصہ اور کہانی کی روایت جلوگر نظر آتی ہیں۔ ترقی پسند افسانہ نگاروں نے اپنی تحریروں کو عمدہ افسانے کی خصوصیات سے وابستہ کرنے کے لیے مشرقی روایات سے ضرور استفادہ کیا، لیکن بیشتر مغربی افکار اور روایات سے استفادہ پر بھی خصوصی توجہ دی۔ اردو کے ترقی پسند افسانے میں مغربی دنیا سے پھیلنے والا اشتراکیت کا رویہ ایک ایسا بنیادی عنصر ہے جو تمام تر ترقی پسند افسانے پر غالب نظر آتا ہے۔ اردو کے ترقی پسند افسانہ نگاروں نے مواد، متن اور اظہار کے توسط سے اردو افسانے کے موضوعات کو ہمہ جہت اور عالمگیر موضوعات سے ہم آہنگ کر دیا۔ ایسے اہم افسانہ نگاروں کی فہرست میں موجود تخلیق کاروں کی تحریروں کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان افسانہ نگاروں نے روایت سے بغاوت کے رویے کو اہمیت دی۔ انگارے کی روایت اس سلسلہ میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ترقی پسند افسانے کے ذریعے روایات کے پاسدار تخلیق کار بھی اپنی تخلیقی حیثیت کی نمائندگی کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ روایت سے بغاوت کے آثار کو افسانے میں جگہ دے کر جدت پسندی اختیار کرنے والے تخلیق کاروں کی بھی کوئی کمی نہیں رہی۔ اسی بنیادی عنصر نے اردو افسانے کو ترقی پسند تحریک کے ذریعے روایات سے دوری اور روایت سے بغاوت کی ڈگر پر ڈال دیا، جس کی وجہ سے اردو افسانہ اور اس کے کردار مشرقی معاشرہ سے تعلق رکھنے کے باوجود مغربی افکار، فیشن اور روایات کے پاسدار بتائے جانے لگے۔